السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسپائر ٹو انسپائر۔ آج کچھ بات کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں جو پاکستانی کرنٹ ڈراماز چل رہے ہیں، اس میں کچھ پلیز ہیں جو ایکچولی سچ مچ بہت انسپائرنگ ہیں، اور ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اچھا لٹریچر یا آرٹ جو ہوتا ہے وہ انٹرٹیننگ ہونے کے ساتھ ساتھ اٹ ہیز سم ایجوکیٹیو ویلیو، اور وہ ایجوکیٹیو ویلیو یہ ہے کہ اٹ میکس یو تھنک اے لٹل ڈیپر، اٹ گیوز یو لائک این انسائٹ ٹو چیلنج دا اسٹیریوٹائپس ان سوسائٹی۔ جو بھی اسٹیریوٹائپس یا ٹیبوز یا متس سوسائٹی میں چل رہے ہیں یا فالو کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سوچنا، ان کو کوسچن کرنا، ان کو چیلنج کرنا، یہ اچھے آرٹ اور اچھے لٹریچر میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ دیکھنے والے کو انسپائر کریں اس بات کے لیے۔ تو آج کل جو پاکستانی ڈراماز چل رہے ہیں اور جو بڑے اچھے ہیں اس لحاظ سے، ان میں ایک ڈرامہ ہے دل نا امید تو نہیں۔ اس کا جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہے جب میں نے دیکھا تو اس میں آلدو کہ وہ ڈرامہ بیسیکلی مینلی بہت آبویس اور ہمارے اوورٹلی جو اسٹیریوٹائپس ہیں، جیسے کہ بوائز ہیو ٹو بی اے سرٹن وے اینڈ گرلس ہیو ٹو بی اے سرٹن وے، لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیل سکتی، دے ہیو ٹو پلے ود ڈالس، اور پھر کچھ اور چیزیں جیسے ہماری سوسائٹی میں ڈاوری کا پرابلم ہے، ان ساری چیزوں کو وہ ایڈریس کر رہا ہے، لیکن ایک کوورٹ ٹائپ کا اسٹیریوٹائپ جو چلتا ہے ہماری سوسائٹی میں، اس ایپیسوڈ میں نے دیکھا کہ اس نے اس کو بھی چیلنج کیا، اور وہ اس طرح سے کہ جب ہم نے اس میں دیکھا کہ عمیر رانا جو ایکٹر ہیں، ان کا ایک ڈائلاگ تھا ایک فیمیل کیریکٹر کے ساتھ، جس میں وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ناٹ نیسسریلی ہر وہ میل یا مرد جو سیکس ورکرز کے پاس آ رہا ہے یا ہو ایور از ایڈکٹیڈ ٹو دیٹ کائنڈ آف بیہیویئر، سیکچول بیہیویئر، وہ خوش نہیں ہے، تو اور وہ دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف چوائس، کیونکہ جب ہماری سوسائٹی میں عام طور پر یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ پیپل ڈو اٹ آؤٹ آف چوائس، اور دے آر کیریکٹر لیس اف دے ہیو ملٹیپل سیکچول ریلیشنز، اور اف دے آر انٹو going to sexual workers or doing those things۔ تو اس میں اٹس کائنڈ آف ایڈکٹیو بیہیویئر۔ ایڈکشن جو ہوتی ہے وہ صرف ڈرگس کی نہیں ہوتی، ایڈکشن کسی بھی بیہیویئر کی ہو سکتی ہے۔ پیپل آر ورکاہولک، پیپل آر شاپہولک، پیپل ٹیک ڈرگس فار ایڈکشن، پیپل آر ایڈکٹیڈ ٹو sex itself or relationships, not even sexual relationships, to other relationships۔ تو یہ ایڈکشن کسی بھی چیز کی ہو، اس کی مین وجہ جو ہوتی ہے اٹ از مینٹل اینڈ ایموشنل پرابلمس، مینٹل اینڈ ایموشنل ایشوز، رائٹ۔ تو اس پرابلم کو اس پلے میں عمیر رانا نے کے ڈائلاگس کے تھرو ہائی لائٹ کیا ہے، رائٹر نے، پروڈیوسر نے، کہ اس اسٹیریوٹائپ کو بھی چیلنج کیا ہے کہ جب بھی کہیں ہم اس طرح کے بیہیویئرس دیکھتے ہیں، اس طرح کے ایب نارمل سیکچول بیہیویئرس تو دیکھتے ہیں، تو دیز آر ناٹ پیپلز پرسنل چوائسیز، یہ اینڈ دیز آر ناٹ آؤٹ آف لائک ناٹ نیسسریلی آؤٹ آف پلیئر سیکنگ اور اس طرح کی چیزیں، بلکہ یہ ایموشنل نیڈس اور مینٹل ہیلتھ پرابلمز اور ایموشنل نیڈس فلفل ایک سرٹن ایج میں، اسپیشلی چائلڈہڈ میں نہ پورا ہونے کی وجہ سے جو لوگ ناخوش ہوتے ہیں، جو لوگ اپنی لائف سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، وہ اس طرح کے یا کسی بھی اور قسم کے سیکچول یا ایڈکٹیو بیہیویئرز میں کا وکٹم بن سکتے ہیں۔ تو وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ کمپیشنیٹلی، وی ہیو ٹو چیلنج دس اسٹیریوٹائپ کہ ہمیشہ کوئی بد کردار انسان جو ہے وہ ایسے کام کرتا ہے، یا پیپل ڈو تھنگس آؤٹ آف چوائس۔ تو یہ مجھے بہت اچھا لگا اس ڈرامے میں۔ اور دوسرا ڈرامہ جو ڈنک آج کل چل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کروں گی کہ اس میں جو چیز بہت ایک اچھی دکھائی گئی وہ یہ کہ ایک بچی جو بلنگ کے بعد ایک ٹراما میں سے گزر رہی ہے،
اس کو ہیلپ کرنے کے لیے، اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے وہی شخص جس نے اس کو بلی کیا ہے، جب وہ اس کے پاس جاتا ہے اور ہی از ٹرائنگ ٹو ریزالو دا تھنگ، ہی از ٹرائنگ ٹو اپولوجائز ٹو دا گرل، ٹو دا چائلڈ، وچ از اے ویری گڈ تھنگ، کیونکہ یہ دیکھنے سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، یہ اویئرنیس آتی ہے کہ بلنگ in the first place it can cause serious trauma, it can affect somebody for life. اور لیکن اس کے بعد یہ کہ ایسا ٹراما جو ہے وہ اگر وہی شخص جس نے آپ کو بلی کیا، اگر وہی شخص آپ سے اپولوجائز کرے اور اگر وہی شخص آپ کو اس غلط پرسیپشن سے باہر نکالے تو دین اٹ ورکس. اگر آپ کو ہیلدی ہونا ہے، اگر آپ کو ٹراماز کو ایوائڈ کرنا ہے اس طرح کے بلنگ انسیڈنٹس کے بعد، تو یو ہیو ٹو دیر ہیز ٹو بی اے ٹاک، دیر ہیز ٹو بی اے ریزولوشن. اور ریزولوشن کے لیے جو بلیز ہیں جو آپ کی لائف میں آئے تھے ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ they have to apologize, they have to talk to you. Sometimes bullying unconsciously کی جاتی ہے اور sometimes consciously بھی کی جاتی ہے. Consciously کی جاتی ہے but most of the times it's unconscious. Most of the time parents گھر میں بلی کر رہے ہوتے ہیں. They don't know it because they have been educated in a way that they think کہ ہم ڈسپلن کر رہے ہیں. اسی طرح ایڈلٹس بھی انکانشیسلی سم ٹائمز ٹیچرس یا کسی اور اس میں وہ بھی سم ٹائمز بلی کر جاتے ہیں بچوں کو. تو دا تھنگ از، دا بیسٹ تھنگ از ٹو سے سوری، اپولوجائز کرنا. اور اسپیشلی بچوں کے ساتھ، کڈس کے ساتھ جن کو ارلی ایج میں، چائلڈہڈ میں آپ کانشیسلی، انکانشیسلی، پرپزلی اور اننوئنگلی آپ بلی کر دیں تو آپ کو ان کو سوری کہنے میں، اپولوجائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں تو اٹ ول ریزالو دا پرابلم، دا ٹراما فار بوتھ پیپل، دا ون who was bullied and the one who bullied. تو یہ بہت اچھی اس ڈرامہ میں ایک ایگزامپل دکھائی گئی اس لیٹسٹ ایپیسوڈ میں جس نے مجھے انسپائر کیا. اس کے بعد تیسرا ڈرامہ جو اس کی میں بات کروں گی وہ رقیب سے. اس میں بھی بہت اچھے سینز ہیں، بہت اچھی چیلنجز ہیں اسٹیریو ٹائپنگ کے حوالے سے کہ مرد میں ہمیشہ غصہ ہوتا ہے یا غصہ ہی مردانگی کی نشانی ہے. ان دا لیٹسٹ ایپیسوڈ وی سو دیٹ. اس میں ایک ڈاٹر فادر ریلیشن شپ دکھایا گیا ہے. ایک ایسی بیٹی کے بارے میں بھی دکھایا جا رہا ہے جو کہ کبھی بھی، جس کا اپنے فادر کے ساتھ ایک پلیزنٹ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہو سکا، کمپیشنیٹ انڈرسٹینڈنگ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہو سکا آن این ایموشنل لیول. اینڈ ناؤ شی از لوکنگ ایٹ اے مین ہو از کمپیشنیٹ، ہو از انڈرسٹینڈنگ، ہو از ناٹ ابیوزو، اینڈ شی از ویری مچ inspired by that man, and especially in the role of a father. تو یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ اچھا ہے کہ اگر ہم ڈراموں کے تھرو یا آرٹ کے تھرو کنوے کریں کہ ہماری سوسائٹی میں کیا چیزیں لیک کر رہی ہیں اور ان کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایموشنل پرابلمس دے الٹیمیٹلی ان کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ ایشوز ارائز ہوتے ہیں. اینڈ پھر سوسائٹی میں کرائم اور اپسیٹ جتنا بھی ہوتا ہے وہ موسٹلی اسی وجہ سے جنم لیتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ تینوں ڈراماز جو ہیں یہ مجھے بہت اچھے لگے، اور اسپیشلی ان کی لیٹسٹ ایپیسوڈس میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لوں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می. Inshallah, I'll talk to you soon again. Thank you. Bye.